بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم ایک ایسے معاشرے میں رہ رہے ہیں کہ جہاں پہ عادتاً سمجھ لیجئے یا ہماری سمجھ بوجھ ہی کچھ اس قسم کی ڈیولپ ہوئی ہے کہ ہم بہت سارے مسائل کو کسی بھی شخصیت کی کوئی نفسیاتی عارضہ سمجھنے کی بجائے اس کی طبیعت یا نیچر یا اس کی کوئی عادت سمجھتے ہیں۔ جیسے کسی کا لالچی ہونا، کسی کا خوفزدہ ہونا یا کسی کو خوفزدہ کرنا، غصے کا بے جا اظہار کرنا، بہت زیادہ چیزوں کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرنا، اور اس طرح کی بے شمار ایسی عادتیں ہیں یا مزاج ہیں جو ہمارے گھریلو ماحول میں، ہمارے آفیشل ماحول میں ملتے ہیں، جن کے متعلق کبھی ہمارا ذہن ہی اس طرف نہیں گیا کہ یہ بندہ یہ جو کر رہا ہے یا جو اس کی طبیعت مزاج اس طرح کی پریکٹس ہو رہی ہے، یہ کوئی خدا نہ خواستہ یا کسی وجہ سے کوئی نفسیاتی عارضہ بھی ہو سکتا ہے۔ اسی طرح کے ایک نفسیاتی عارضے پہ میں بات آج کرنے کی کوشش کروں گا، جس کے متعلق ہماری جو اکثریت ہے کبھی اس کو عارضہ سمجھنے کی بجائے طبیعت یا مزاج ہی سمجھتے ہیں۔ یہ ہے نارسزم یا نرگسیت پسند یا خود پسندی کے حوالے سے۔ خود پسند لوگ ہمارے معاشرے میں ہر جگہ جا بجا ملتے ہیں، ہمارے دفاتر کے اندر، ہمارے کاروبار کی جگہ، ہمارے گھریلو ماحول کے اندر ہمارا کوئی نہ کوئی ایک ایسا رشتہ دار ضرور ہوتا ہے جو اپنے آپ کو بہت پاورفل سمجھ کے پورے خاندان کے اوپر اپنا حکم چلاتا ہے، یا خاندان کے لوگ اس کے خوف سے ہر وہ بات جو وہ کرے اس کو کرنے کے اوپر مجبور ہوتے ہیں۔ یہ ایسا کیوں ہوتا ہے کہ کیونکہ اس بندے کی جو پرسنالٹی ہوتی ہے یا بات چیت کرنے کا طریقہ کار یا رویہ جو بھی آپ کہہ لیجئے، وہ اس طرح کے لیے ہوتا ہے کہ جیسے وہ اپنے آپ کو یقینی طور پہ عقل کل سمجھ رہا ہے، یعنی کہ دنیا جہان کی عقل یا سمجھداری یا تجربات صرف اور صرف اس کے پاس ہیں، اور اس کے علاوہ جتنے ارد گرد کے لوگ ہیں، اس کے ماں باپ چاہے ہوں، چاہے اس کی بھابیاں ہوں، چاہے اس کی ساس ہو، چاہے اس کے دوست احباب ہوں، چاہے اس کے دفاتر کے کولیگز ہوں، یا ایون اس کے سینئرز بھی ہوں، وہ ہر ایک سے بات کرتے ہوئے اس کی ٹون میں واضح طور پہ محسوس کیا جا سکتا ہے کہ وہ ہر دوسرے بندے کی بات کو بکواس سمجھ رہا ہے، اور اپنی بات کو ہی وہ صحیح اور ایسی بات سمجھتا ہے کہ جس پہ لازمی سب کے اوپر ایسا اثر ہونا چاہیے کہ وہ اس کے اوپر کہی ہوئی بات پہ عمل درآمد ضرور کریں۔ آپ کو شاید دوبارہ سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ حیرت ہو کہ بھلا اس میں نفسیاتی عارضہ کیا ہو سکتا ہے۔ لوگ اس طرح کے مزاج کے، تیز مزاج کے، یا کھل کے اگر کہا جائے تو بدتمیز مزاج کے ہوتے ہیں، تو بدتمیزی کا نفسیاتی عارضے سے کیا تعلق ہے؟ اس کو آپ اس طریقے سے سمجھ لیجئے کہ بیسیکلی انسانوں نے ہزاروں لاکھوں سال کے اندر روایات اور سماجی روایات کے لحاظ سے کچھ چیزوں کو برا اور کچھ چیزوں کو اچھا ماننا شروع کر دیا ہے۔ ہمیں چاہے وہ چیز ایونچولی اوپر اٹھ کے کسی اچھی ریاست کے اندر قانون بنے یا نہ بنے، لیکن یہ ہے کہ ہم جانتے ہیں کہ بات کرنے کا اچھا طریقہ کار کون سا ہے اور برا طریقہ کار کون سا ہے۔ لیکن ایسا جب ہم آبزرو کر رہے ہوتے ہیں، خاص طور پہ برے طریقے سے بات چیت کو متعلق، تو ہم میں سے کوئی ہی شاید سوچتا ہو کہ یار اس کو کوئی مسئلہ بھی ہو سکتا ہے۔ تو نرگسیت پسند کے لیے یا خود پسندی کے لیے میں سب سے پہلے آپ کو ہمیشہ کی طرح یہ بتاتا ہوں کہ بیسیکلی یہ ایک ایسا نفسیاتی عارضہ ہے کہ جس میں باقاعدہ دماغ کے کچھ حصے خاص طریقے سے پرفارم کر رہے ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے خود پسند آدمی اپنے آپ کو عقل کل یا کوئی ایسی شخصیت سمجھتا ہے کہ جس کے سامنے تمام دوسرے لوگ نیچ اور ہیچ ہیں، اور وہی سب سے بڑی عقل والی ایسی چیز ہے کہ جس کے متعلق تمام لوگوں کے لیے لازم ہے کہ وہ اس کی بات مانا کریں۔ میں بہت دفعہ پہلے بھی ذکر کر چکا ہوں کہ ہمارا یہ جو دماغ کے اوپر یہ سر کے سامنے پری فرنٹل کارٹیکس ہے،
جو ہمارا دماغ کے انالیسس کو اور دماغ کے ایسی چیزوں کو معیار کرتا ہے اور انالائز کرتا ہے جس کی وجہ سے یہ ہم اچھے یا برے کی تمیز بھی کر سکتے ہیں، اور فیصلہ سازی کے اندر پری فرنٹل کارٹیکس کا بہت بڑا حصہ ہوتا ہے۔ اب جو لوگ نارسسٹ یا خود پسند ہوتے ہیں، ان کا جو پری فرنٹل کارٹیکس ہے وہ اس طرح کا پرفارم کر رہا ہوتا ہے کہ جس کے اندر وہ اپنی کہی ہوئی بات کو ہی سچ، حق اور سب سے زیادہ لاجیکل سمجھتے ہیں۔ ایسا ہونے کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جب وہ خود سے کوئی بات کریں تو اس کے اندر ان کو اپنے پری فرنٹل کارٹیکس کی انالیسس کی وجہ سے لاجیکل بات نظر آتی ہے، لیکن اگر کوئی دوسرا بات کر رہا ہو، بے شک ساس بہو سے کرے، خاوند میاں سے کرے، باس اپنے سبارڈینیٹس کے ساتھ کرے، تو ایسی شخصیات جو ان سی نرگسیت پسند ہوتی ہیں، ان کو یہی محسوس ہوتا ہے کہ دوسرے کا جو انالیٹک پارٹ ہے وہ میرے سے کمتر ہے، دیٹ مینز کہ اس کو بات نہ سمجھ آتی ہے، نہ یہ صحیح بات کر سکتا ہے، اور کیونکہ اس کے پری فرنٹل کارٹیکس نے اس کو یہ بتایا ہوتا ہے کہ وہ حق ہے اور وہ سچ ہے اور وہی سارا کا سارا صحیح ہے، تو اس وجہ سے وہ دوسرے کی بات کو کمتر اور اپنی بات کو بہتر سمجھتے ہوئے دوسروں پہ حکم جاری کرتا ہے، اور حکم جاری کرتے کرتے اس کی عادت یہ ہوتی ہے کہ وہ اونچی آواز میں بھی بولے گا، بہت جلدی اس کا موڈ بھی آف ہو جائے گا، جسے پنجابی میں کہتے ہیں کہ سڑی ہوئی باتیں کرے گا۔ یہ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں کہ جن کے متعلق آج تک مجھے سمجھ نہیں آئی، کیونکہ ویسے تو سچی بات ہے یہ بیماری یا مسئلہ مجھے بھی بہت دیر رہا ہے اور ابھی بھی کئی دفعہ سر اٹھاتا ہے، کہ ایک جملہ کہا جاتا ہے کہ جی دل کا تو بہت اچھا ہے، زبان کا کوڑا ہے۔ جب آپ کو آہستہ آہستہ عقل آنی شروع ہوتی ہے، جس طرح مجھے تھوڑی عرصے پہلے عقل آنی شروع ہوئی، تو مجھے احساس ہوا آپ کسی کے ساتھ جتنے مرضی اچھے ہیں، کسی محفل میں یا کسی کے سامنے، رشتہ داروں کے سامنے یا عزیزوں کے سامنے یا دوستوں کے سامنے یا دفاتر کے اندر، جب اپنے کاٹ دار جملے سے آپ نے اس کی بستی یا بے عزت ہی اس کو کر دیا، تو آپ لاکھ اس کے بعد اس کے لیے بہت اچھے بھی ہوں، لیکن جو دکھ اور تکلیف یا خنجر آپ نے اس کے کلیجے میں گھونپا ہے، اس کا کیا علاج ہے؟ ایسے بہت سارے آپ نے لوگ دیکھے ہوں گے کہ جیسے ہمارے سماجی تعلقات کے اندر نئی بہو کو بھی یہ سمجھایا جاتا ہے کہ تمہاری ساس ایک بہت اچھے دل کی، درد دل کی عورت والی عورت ہے، نمازی پرہیزگار ہے، وظائف پڑھتی ہے، سارا کچھ کرتی ہے، بس اس کی زبان میں ذرا تیزی اور سختی ہے، اس کو برداشت کر لینا۔ بھلا مجھے یہ بتائیں کہ اگر ایک بہو کو کیا اس بات سے فائدہ ہے کہ کوئی اپنے لیے نماز پڑھ رہا ہے، اپنے لیے وظائف پڑھ رہا ہے، اپنے لیے کوئی دینداری کر رہا ہے، بہو کا ساس سے جو تعلق ہے وہ تو زبان کا اور رویے کا ہے۔ جب وہی ٹھیک نہیں ہے تو ایسے نماز قرآن کا پھر ایسی ساس کو کیا فائدہ ہوا؟ اسی طریقے سے کارپوریٹ ورلڈ کے اندر بھی بعض ایسے باسز ہوتے ہیں کہ جن کے متعلق کہا جاتا ہے جی زبان دا بڑا کوڑا ہے، لیکن دیکھیں جب اپریزل ہوتی ہے، انسینٹیو یا بونسز کی بات ہوتی ہے، تو یہ دل کھول کے لوگوں کی مدد کرتا ہے۔ بھلا 364 دن آپ نے ایک بندے کو ایک حقیر جانور کے طور پہ ٹریٹ کیا ہو، دن رات اس کی انسلٹ کی ہو، اس کی جو سی عزت نفس ہے اس کو پامال کیا ہو، اور 365ویں دن اگر آپ اس کے کاغذ کے ٹکڑے پہ ایک لائن تعریف کی لکھ بھی دیں، تو آپ مجھے بتائیں کہ 364 دن کی یہ جو انسلٹ ہے، کیا یہ اصل میں اس کا کوئی اپائے یا اس کی کوئی پراشچت یا اس کا کوئی رزلٹ یا سلوشن ہے؟ نہیں، بالکل نہیں۔ تو میرے ذاتی خیال کے مطابق جو لوگ خاص طور پہ انگزائٹی کے شکار ہوتے ہیں، ان کے اندر یہ نرگسیت پسند یا نارسزم جو ان سا ہے ہونے کے چانسز عام لوگوں سے بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ تو میرے خیال کے مطابق آپ کے ارد گرد اگر کوئی ایسا شخص نظر آئے جس کے متعلق آپ کا یہ خیال ہو یا لوگ کہتے ہوں کہ جی دل دا بہت اچھا ہے، زبان دا کوڑا ہے، تو سمجھ جائیے کہ یہ بیچارہ اصل میں ایک نفسیاتی مریض ہے۔ اس کو یا کسی دوائی کی یا کسی لائف کونسلر کی مدد چاہیے۔
آپ لوگوں میں سے بھی کوئی اگر ایسی شخصیت ہے کہ جو اپنے آپ کو دنیا کا بہترین انسان اور دوسروں کو بدترین ہی سمجھتا ہے، تو میری آپ سے درخواست ہے کہ آپ کے بیوی بچے، آپ کے آفس کے کولیگز، آپ کی آنے جانے والی سوشل جگہوں کے اوپر شاید لوگ آپ کی انسلٹ کرنے کے خوف سے آپ کو یہ بتانے سے قاصر ہوں، اور آپ کو شاید علم میں ہی نہ ہو کہ آپ کی اس طبیعت اور مزاج کی وجہ سے ارد گرد کے لوگ اب ایک ذلیل اور عذاب بھری زندگی گزار رہے ہیں، اور بہت ممکن ہے کہ آپ کے خاندان میں، آپ کے دوستوں میں، اور خاص طور پہ آپ کے دفتر میں لوگ جھولیاں اٹھا اٹھا کے آپ کے لیے بد دعائیں بھی کر رہے ہوں۔ تو اگر آپ کے اندر یہ والا کیڑا موجود ہے، یہ والی مصیبت موجود ہے کہ جس میں آپ کو یہ لگے کہ ایک جگہ پہ چاہے میرا خاندان ہے، چاہے میرا دفتر ہے، میرے سے زیادہ عقل مند اور بہترین آدمی کوئی نہیں ہے، ہر موضوع کے اوپر آپ اپنی رائے کو ہی حتمی رائے سمجھتے ہوں، تو یقین جانیے آپ نارسسٹ ہیں اور نرگسیت پسند ہیں، اور یہ کوئی عام سماجی یا سوشل النس نہیں ہے، بلکہ یہ ایک سائیکولوجیکل ڈس آرڈر ہے جس کا علاج کیا جا سکتا ہے۔ وہ علاج کرانے کی وجہ سے نہ صرف کہ آپ کی انگزائٹی جب ختم ہوگی، آپ کا اپنا دل و دماغ بھی ایک پرسکون طریقے سے زندگی گزارنا شروع کرے گا، اس کے علاوہ آپ کے ارد گرد کے لوگ بھی سکون میں آئیں گے۔ کوشش کیجئے کہ ایک ایسی شخصیت بنیے کہ آپ دفتر میں جائیں، لوگ خوشی کا اظہار کریں، آپ انتظار کریں وہ لوگ آپ کا کہ آپ کب آئیں گے، گھروں کے اندر، محفلوں کے اندر، سماجی محفلوں کے اندر آپ کو انتظار کیا جائے، بجائے اس کے کہ میں نے تو ایسے بھی نارسسٹ دیکھے ہیں کہ خدا نہ خواستہ بیمار ہو جائیں تو لوگ ہاتھ اٹھا کے ان کے مر جانے کی بد دعا کرنی شروع کر دیتے ہیں۔ تو یہ ایک ایسا نفسیاتی عارضہ ہے، جی ہاں، یہ ذہن میں بٹھا لیجئے کہ یہ کوئی سماجی کوئی عام روٹین نہیں ہے، یہ نفسیاتی عارضہ ہی ہے۔ اس عارضے کے علاج کی وجہ سے آپ اپنے دین، دنیا، آخرت اور لوگوں کے ارد گرد والوں کے لیے بھلے اور خیر کا باعث بنیں گے۔ امید ہے کہ آپ اپنی اگر یہ عادت رکھتے ہیں تو اس کے لیے کسی نہ کسی سائیکیٹرسٹ، کسی سائیکالوجسٹ یا کسی لائف کوچ کے پاس جا کے اپنے لیے اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کے لیے باعث تسکین بننے کی کوشش ضرور کریں گے۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔